اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو منظم فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں اور جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، ان سب کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اور اسی کو ہم بارہا نمازوں میں، قرآن کریم میں، ذکر و تلاوت میں پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا ایک جہاں یہ ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے جہان ہیں۔ مطلب اصولی بات یہ ہو گئی کہ جو جس چیز کا بنانے والا ہے، اس چیز کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس چیز کو استعمال کیسے کریں گے تو صحیح معنوں میں وہ چیز ہمیں فائدہ دے گی، اور اگر ہم اس کو اس طرح استعمال نہ کریں تو وہ چیز ہمیں نقصان دے گی۔ اس دنیا کے اندر ہمارا وجود ہوا، ہم دنیا میں ابھی جی رہے ہیں، ہماری زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جینے کے طریقے بتائے، اور اللہ نے ہمیں یہ وقتی طور پر عارضی زندگی عطا فرمائی ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ تم نے یہ سوچ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے، یہ خیال کر لیا، احسب الناس، کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا خیال کر لیا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا لیبل لگانے سے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف پڑھ لیا، آمنا وہم لا یفتنون، تو تم پر کوئی حالات نہیں آئیں گے، کوئی دشواری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، سب سیٹ رہیں گا، ایسا نہیں ہے۔ ان یقولوا آمنا، صرف ایمان لے آئے اتنا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت جو اکثر جمعہ کے اندر سنت ہے اس کو پڑھنا، سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ پڑھی جاتی ہے، سنت عمل ہے۔ اس سورہ اعلیٰ کے اندر دوسرا جز ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور آگے آیت چلتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ کا انداز دیکھتے چلے جائیے۔ اللہ کہتے ہیں قد افلح، کامیابی کا سکہ، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا
کہ قد جہاں آتا ہے وہاں سکہ لگتا ہے کہ یہ چیز تمہاری ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں۔ قد افلح، اللہ کہتے ہیں کامیابی۔ کیا راز ہے زندگی کی کامیابی کا؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو کامیاب کیسے بنانا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پہلے اللہ نے جو ہے ہمیں فضیلت بتائی ہے، لبھایا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی شوق اور رغبت دکھائی۔ کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ دنیا کی چیزیں جب بکتی ہے نا تو پہلے یہی چیز بتاتے ہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس میں یہ خصوصیت ہیں۔ آدمی اس کے بعد لپکتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جو ہے چیزوں کی سہولتیں دیکھتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہا کامیاب، سب سے سکسیس، سب سے پاورفل، سب سے آسان زندگی گزارنا ہے تو کیا کریں گے؟ دنیا بھی خوشگوار، آخرت بھی خوشگوار۔ قد افلح، اس لیے اللہ نے پہلا اعلان کیا۔ دیکھو ایسا نہیں کہ ذرا بھی شک ہو، اللہ نے اپنے قرآن میں ہی کہہ دیا قد افلح۔ آگے اس کے بعد کیا ہے؟ من تزکا، کامیاب ہونا ہے لیکن تزکا یعنی پاک صاف ہونا پڑے گا۔ تزکا یعنی پاک صاف ہونا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمارے یہاں نارملی اپنے مہمان آتے ہیں تو گھر کی صاف صفائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا آنگڑا، ہمارا صحن جو ہے اس کو بھی ہم صاف کر دیتے ہیں، اور اگر اس سے بھی بڑا کوئی آ رہا ہو تو پھر محلہ صاف ہوتا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑا کوئی آ رہا ہو تو وزیر اعظم آ رہا ہو، صدر آ رہا ہو، پرائم منسٹر آ رہا ہو، پورا شہر صاف ہونے لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ظاہری صفائی ضروری ہے تاکہ اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کامیابی چاہتے ہو تو پہلے صاف ستھرائی بہت ضروری ہے۔ صاف ستھرائی نہیں ہے تو کامیابی تمہارے قدم نہیں چوم سکتی ہے۔ تو پہلا اعلان سوچھ بھارت، اسی لیے تو ہمارے گاندھی جی کے اب نوٹ پر کیا لکھا آ رہا ہے؟ سوچھ بھارت۔ اللہ پہلے سے کہہ رہے ہیں سوچھ بھارت، یہ قرآن کریم ابھی تھوڑی لکھا گیا، اور 1446 سال تو تب نازل ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں، کئی قرآن کریم سورہ طٰہٰ جو ہے کئی ہزاروں سال پہلے نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی پر نازل ہونا یہ الگ ہے، اللہ نے لوح محفوظ میں جو جمع کیا کئی ہزاروں سال پہلے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ صورتیں کون پڑھے گا، کس امت کو ملنے والی ہے؟ یعنی اتنی عظیم صورتیں کس کو ملے گی؟ کہتے ہیں وہ آخری نبی اور آخری امت جس کا نام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ملنے والی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ قالوا آمنا وہم لا یفتنون، حالات تو آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، صرف اتنا لیبل لگانے سے کہ ایمان والے ہیں، کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی ہے۔ من تزکا، کیا کریں گے؟ ظاہری صاف ستھرائی اور چوکھائی کو رکھنا، یہ پہلا فریضہ، اور ظاہر کے ساتھ میں باطن کو صاف ستھرا رکھنا، یہ دوسرا فریضہ۔ ظاہر صاف ہیں، برابر دکھتا ہے کہ مول صاحب برابر ہے، پن اندر سے بگڑا ہوا من ہے۔ تن صاف ہے، من بگڑا ہوا ہے، کام کا آدمی نہیں ہے۔ ظاہر میں دکھتا ہے کہ مائک اور سارے سسٹم اچھی ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو کھڑ کھڑ کرتا ہے، سسٹم خراب ہو جاتی ہے، اندر کی سسٹم خراب ہے۔ ظاہری جسم دکھائی دیتا ہے کہ چلتا پھرتا آدمی ہے، لیکن اندر سے ہارٹ اٹیک والا، شوگر والا، بیماریوں سے جکڑا ہوا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ من کی ہے۔ تن صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، اسی طرح من کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ آپ خود بتائیے، صرف آخرت کے لیے ہے؟ نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جیسے تن صاف ہو ایسے من کا صاف ہونا ضروری ہے۔ آج لوگ ظاہر میں تن میں صاف ستھرے دکھائی دیتے ہیں لیکن من سے بگڑے ہوئے ہیں۔ رشتے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ آپس میں چھوٹا سا گاؤں ہے، تعلقات کیوں خراب ہیں؟ کیوں لوگوں کی بنتی نہیں ہے؟ آپس میں محبت کیوں نہیں ہے؟ دلوں کے تعلقات کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہیں؟ تن تو صاف ستھرا ہے، کپڑے ایک دم ایٹیکیٹی میں ہیں، اور استری اور بہترین سب چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے؟ من بگڑا ہوا ہے۔ پہلو دیکھا ہے وہ چھے پن اندر تھی بہت خراب چہنا ہے معاملو نہیں کروانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من بگڑا ہوا ہے۔
اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں قد افلح، کامیابی کا پہلا سکہ، جہاں سیڑھی چڑھنا چاہتے ہو کیا کرو؟ صاف صفائی۔ کون سی صاف صفائی؟ ہمارا گھر صاف ہو۔ ہمارا اصل گھر کہاں ہے؟ اللہ جہاں رہتا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہتا ہے۔ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہمارا دل ہے، ہمارا قلب ہے۔ اللہ نے پہلے اس پر پہلی سیڑھی پر کہا یہ من صاف ستھرا، من چوکھا نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو تو لوگ ہم سے برا تعلقات رکھتے ہیں۔ اور من صاف ہو اور جسم کیسا بھی ہو، بھلے غریب دیکھا تو چھے پن دل نو بہت صاف چھے، یہی کہتے ہیں ہم۔ اور کوئی مالدار آدمی ہے، ظاہر میں بھی اچھا ہے اور اندر سے بھی اچھا ہے، تمہیں اینا پاہے جاؤ نہیں تمہارو بدو کام تھے جائے، تنو بھی صاف منو بھی صاف۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ہی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف آخرت بتاتا ہے، دنیا بھی کامیاب ہے۔ کسی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے دیکھو کہ اس کا ظاہر صاف ہے۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے جس گھر میں داخل ہونا ہے اس کے صحن کو دیکھ لو، جنوں آنگڑو صاف تینوں گھر چوکھو۔ جس کا آنگن خراب ہے، جس کا صحن خراب ہے، مطلب کہ اندر بھی خرابی ہے۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جو کچرے کوڑا کرکٹ اپنے یہاں ہی ڈالتا ہے، سارا کچرا پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ اس کی طبیعت بھی ویسی ہی ہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج بھی ویسا ہی ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ہمارے یہاں عام ماحول ہے انڈیا کے اندر کہ جب بھی ابھی کچھ کھایا پیا فوراً یوں کر کے پھینک دیتے راستے میں، چلتے راستے میں، گاڑی میں ہو، سب کا اکثروں کا یہی معمول ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کہتے، لیکن آپ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں ان کی عادت ہے، وہ کچھ چھوٹی سی بھی چیزیں یا تو جیب میں ڈالتے ہیں یا کہیں ایک کونے پر ڈالتے ہیں یا ڈسٹ بین ہوتی ہے جہاں ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مستقل ایک لیلو کچرو لاکھو، ایک بینیلو کچرو لاکھو، یہ مستقل دیا گیا ہے۔ لیکن کیا چیز ہے؟ من تزکا، کہ ظاہر بھی صاف ہو۔ ہمارا جب من صاف ہوگا تو لوگ ہمارے ساتھ اچھے رہیں گے۔ ہم بس یہی کہتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ کبھی یہ دیکھا کہ آنکھ میں اپنے بھی دن کا پڑا ہوا ہے، اس کو صاف کر لیں۔ میں کیسا ہوں، میں کیسا بولتا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہوں۔ تو یہ پہلی صاف ستھرائی اپنی ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنی ذات کو سدھارو۔ اپنی ذات میں سدھار تو ہے نہیں، پھر لوگوں پر، اور لوگوں کو چھوڑو مسلمانوں پر پہلے انگلی اٹھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ویوہار کرنا مناسب ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اچھے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بگاڑتے ہیں۔ تم اچھے ہیں، قوا انفسکم میں پہلے اپنے آپ کو ڈالو۔ جس ڈھانچے میں لوگوں کو ڈال رہے ہو اس میں خود اپنے آپ کو ڈالو۔ تم سچ بولتے ہو، تم لوگوں پر غلط نگاہ رکھتے ہو، تم لوگوں کا مال کھا جاتے ہو، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، یہ من تزکا میں داخل نہیں، یہ صاف ستھرائی میں داخل نہیں، یہ من کا بگاڑ ہے۔ اور یہ من کا بگاڑ جب ہمارے اندر ہے تو پاور ہاؤس جہاں ہوتا ہے وہیں سے تو سب سپلائی ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ اچھے، لوگوں کو چھوڑ دو، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں۔ سب یہ نیت کر لے میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، میں غیبت کرنا نہیں چاہتا، فلاں ایسا، یہ چھوڑ دو، میں کیسا ہوں یہ لے کر آ جاؤ۔ سب جب یہ تہیہ کر لیں گے، یہ نیت کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ من تزکا خود بخود سب کے اندر آ جاوے گا۔ پھر مسلمان کیا، غیر کیا، اور مذہب کے رہنے والے کا، سب اچھے دکھائی دیں گے۔ میرے چشمے کے نمبر برابر ہیں تو لوگ مجھے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ میں اگر چشمہ نکال دوں تو دھندلا پن آ جاتا ہے۔ آئینے کے اندر دھندلا پن ہے تو چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں خود دھندلے بن گئے۔ ہمارا آئینہ، یہ قلب جو ہے، ہمارا دل ہے، وہ آئینہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں یہی دھندلا ہو چکا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا ہے؟ اللہ تو نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کہتے ہیں کہ نور ہے، اور نور جب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ من الظلمات الی النور، جہاں اندھیرا ہوتا ہے نا وہاں روشنی شروع کر دو تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا الٹا، حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم جو ہیں تزکا، میں یہی بتا رہا ہوں، ابھی تو وذکر اسم ربہ فصلی باقی ہیں، دو چیزیں۔
تزکا بتا رہا ہوں. ہم سوچتے ہیں گناہ بھی کرتے جائیں، جھوٹ بھی بولتے جائیں، ظلم بھی کرتے جائیں، والدین کے ساتھ برا برتاؤ بھی کرتے جائیں، بیوی کے ساتھ معاملات بھی خراب کرتے جائیں، پڑوسیوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم برا کرتے جائیں، اور اس کے ساتھ میں نماز بھی پڑھے، ذکر بھی پڑھے اور تلاوت بھی کریں، سارے اعمال کرتے ہیں. مطلب کیا کہ ہم جو ہیں اچھے اعمال بھی کر رہے ہیں اور برے اعمال بھی ہم سے ہو رہے ہیں. تو اس سے حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹنکی ہے پانی کی، ہم جو ہیں پانی بھر رہے ہیں اور موٹر چالو ہے، پانی ایک طرف سے بھر رہا ہے، یعنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن غلطی یہ کی ہوئی ہے کہ گناہ کا نل ہم نے کھول رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف نیکیاں آ رہی ہیں اور گناہ بھی آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سارے جو ہیں ٹنکی بھر نہیں رہی ہے، اعمال وجود میں نہیں آ رہے. اس کے بعد جو ہیں حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دوسری مثال سے سمجھیے کہ ایک طرف ہم اعمال خیر اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو اعمال خیر کا ایک ٹرک ہے، ایک ٹیمپو ہے، اس میں سے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم گناہ کر رہے ہیں. اب جو ہے دونوں ایک طرف ہو گئے ہیں، نہ اعمال خیر جا رہے ہیں نہ اعمال بد جا رہے ہیں، دونوں طرف ٹکرا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال خیر اچھے اعمال کی برکتیں ہم میں آ نہیں رہی ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھتے رہو گے تو گناہ جو فحشا یعنی بڑے بڑے گناہ اس سے بچ جائیں گے. اور صاحب نماز بھی پڑھوں نے دعا بھی کروں، قبول اتنی تھا خاک قبول ہونے والی ہے، کیسے قبول ہوں گی؟ گناہ بھی تو چالو ہے، ٹنکی بھر رہی ہے، نل بھی تو کھلا ہوا ہے، گناہوں کے سوراخ ہم نے کر دیے ہیں، اس کے باوجود ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اعمال کر رہے ہیں. اس کو پیک کرنا پڑے گا، گناہوں کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کو بند کر دو. اے سی جب چالو ہوتی ہیں تو سب چیزیں ہم بند کر دیتے، چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو، کیوں؟ تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو. اور یہ اصولی بات ہے. اسی طرح ہماری زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اس کا پہلا اصول ہے تن صاف ہو، شریر صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، اسی طرح من بھی صاف ہونا چاہیے. تزکا، من صاف ہو. زندگی کی کامیابی کا پہلا اصول تن اور من دونوں صاف ہو، تزکا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ دوسرا اعلان کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اللہ کا نام وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ، یعنی اللہ کا نام لینا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ کو بولنا پڑے گا. جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں، جس کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے، اسی کی حمد بیان کرنا، اسی کی تعریف بیان کرنا، اس کے بول بولنا. دنیا میں ہمیں کوئی 1000 کی گڈی دے دے، 1000 کی نوٹ تو ابھی نہیں ہے، 2000 کی گڈی دے دے، 500 کی ہم کو نوٹیں دے دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت کوئی ہمارا بھلا کر دے، ہمارا کام کر دے تو تعریف سے تھکتے نہیں ہیں. اللہ نے آنکھیں دی، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، صحیح سالم ہے، کئی سالوں سے ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی ہیں اللہ کا شکر. اللہ کا شکر کیسے ہو؟ ایک ہے ذکر لسانی. فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ایک تو ہے کہ الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ تیرا شکر ہے یہ کہیں، اور ایک یہ کہ قلب سے اللہ کا شکر ادا کریں. کیسے شکر ادا کریں گے؟ یہ ہاتھ اللہ نے دیے تو ہاتھوں کا غلط استعمال نہ ہو. اللہ نے زبان دی، غلط کا استعمال نہ ہو. اللہ نے آنکھیں دی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو. یہ جو ہیں لوگوں پر نگاہیں نہ ڈالیں، غلط نظریں نہ ڈالیں. پیر دیے ہیں، یہ غلط استعمال نہ ہو. تو صحیح استعمال کیا ہے؟ اس کو کسی کی مدد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم استعمال کریں گے. یہ ہے زندگی کی کامیابی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اسی لیے تو یہ ذکر کیا ہے؟ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ذکر تو ساری کائنات کی روح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری روح ہے، ایک تو روح ہے ہمارے جسم کی، اسی طرح جس کے جسم میں روح نہیں ہوتی وہ مردہ شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ذکر نہ کرتا ہے وہ مردہ ہے، زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہے. حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی روح ذکر اللہ ہے. میں ثابت کر کے بتاتا ہوں، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. آپ نے وہ حدیث سنی ہے،
دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں باقی رہے گا. یعنی کائنات کا مطلب کیا ہے؟ یہ چاند سورج ستارے کب تک چلتے رہیں گے؟ جب تک کہ اللہ اللہ بولنے والا، اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا. اور یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کا نام لینے والا. تو مطلب تو یہی ہو گیا کہ ساری کائنات جو ابھی یہ چل رہی ہیں، یہ نظام جو چل رہا ہے، آسمانی نظام، زمینی نظام، یہ کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ یہ مسلمان کی وجہ سے چل رہا ہے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے چل رہا ہے. اور ایک ہماری ایک کمزوری ہے، ایک ویک پوائنٹ ہے. ہم جو ہیں دنیا کو یوں سمجھ رہے ہیں، اور اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ اصولی بات ہے. اللہ نے بنائی ہے چاند سورج ستارے، ہم سب کو اللہ نے بنایا. تو جس نے بنایا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہے، یہ اچھا ہے یا برا. تو اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اسی بہت ساری آیتیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، ذرا سوچ سمجھ کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ متاع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے یہ کاغذ دکھ رہا ہے نا، اس کو سمجھو ٹیشو ہے. ٹیشو یوں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد یوں پھینک دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں متاع کا مطلب، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوزہم علینا فرماتے ہیں متاع کا مطلب یہ ہے، متاع کہتے ہیں ون ٹائم یوز، پھینک دو اس کے بعد. تو یہ ہے کہ دنیا تو وقتی چیز ہے. اور ہمیں قرآن کریم کی ایک دوسری آیت دیکھو، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ. عجیب، اللہ کائنات کا بنانے والا ہے. اس لیے تو میں بارہا کہتا ہوں، اللہ نے نماز میں دوسری صورتیں نہیں کہی، لیکن کہا الحمدللہ رب العالمین. بولو کہ کائنات بنانے والا کون؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے بولو. نماز میں بولو، سنتوں میں بولو، نوافل میں بولو، قرآن پڑھ رہے ہو اس وقت بولو. اور اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم جہاں نماز پڑھ رہے ہو تو بار بار بولو اللہ اکبر. کہ کوئی نارمل آدمی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، ایسی ہستی کہہ رہی ہے جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. یہ اللہ نے پہلے اپنے دل میں بٹھانے کے لیے کہا، کیونکہ دنیا میں جو ہے نا چھوٹے آدمی کی سنی نہیں جاتی ہے. چھوٹے آدمی کی سنی نہیں، پہلے موٹا مانا سکھی دے لو مانو پڑ ہے، بڑا آدمی کوئی کہہ رہے یہ اللہ کا آرڈر ہے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اللہ کا نام لینا پڑے گا. اور اللہ کا نام کس طرح لیں گے؟ میں نے بتایا کہ کائنات میں یہ قرآن کریم کی آیت قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اللہ خود نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی جی آپ کہہ دیجئے نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ یہ بندے جو دکھائی دے رہے ہیں، آپ کی امت جو ہیں، یہ نقصان میں کس طرح پڑ رہی ہے اعمال کے ذریعے سے. یعنی کون سا کام کیا اور نقصان میں پڑ رہی. اس کے بعد یہ الذین جو میں کہتا ہوں نا، الذین قرآن کی آیت الذین ہوتا ہے کہ پہلی بات سے کنیکشن ہے اور دوسری بات جوائنٹ ہو رہی. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذین، یہ جوائنٹ کر رہا ہے. پہلی بات ختم نہیں ہوئی. کون نقصان میں پڑ رہے ہیں، خسارے میں پڑ رہے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کی محنتوں میں ایسے لگے کہ ان کی نمازیں غائب، لوگوں کے حقوق غائب، لوگوں کی جو ہیں فرض اور ادائیگی ہیں وہ سب غائب ہو رہے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اور اس کے بعد دیکھو ہماری کھوپڑی میں جو چلتا ہے نا، اللہ وہ سیم کہہ رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور یہ سمجھ رہے ہیں، اللہ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ خوب کماؤ. صاحب پیساج بناوانا ہے، پیساج بناوانا. پیسے جس کے پاس ہے وہ کون سے کامیاب ہو گئے؟ فرعون کون سا کامیاب ہو گیا؟ حامان کون سا کامیاب ہو گیا؟ پیسے سے کامیابی نہیں، روپیے سے کامیابی نہیں، سب کا یہی ہے، بس کماؤ. کس طرح کمانا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کامیابی نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ دوسری جگہ کہہ رہے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ ایسے انگلی پکڑ کر کہہ رہے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. میرے بندو فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرے بچے یہاں سے اس طرح جانا، وہاں کھڈا ہے، یہ پریشانی ہے، اس طرف نہ جانا. اللہ ہمیں روک رہے ہیں
کہ یہ دنیا کامیابی نہیں ہے، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو مسلم شریف کی روایت ہے الدنیا حلوۃ خضرہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دنیا ظاہر میں تمہیں میٹھی دکھائی دے گی، بہت سویٹ دکھائی دے گی، لیکن اس کے باوجود حدیث کہہ رہی، اللہ کا نبی کہہ رہا خضرہ، اتنی کڑوی ہیں کہ اللہ نے اس پر خواہشات کا پردہ ڈال دیا۔ یہ پردہ اگر ہٹا دیا جاوے تو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، قد افلح من تزکا، اپنا تن اور من صاف کر لو۔ دوسری چیز کہہ رہا ہوں وذکر اسم ربہ، اللہ کا نام صحیح معنوں میں لینا ہے۔ تیسری چیز فصلی، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر زندگی میں ہیں، میں نہیں کہتا، سورہ اعلیٰ میں ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں آخرت باقی رہے گی، دنیا باقی نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد یہ سورت تو تم کو یاد ہے، والآخرت خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں نا، سب میں یہ بات لکھی تھی کہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے گی۔ اور آخری آیت صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف کہتے ہیں ایسی کتابوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے صحیفے ابراہیم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر اتارے تھے۔ لیکن پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے، اس کے بعد یہ نہ کہنا مالک یوم الدین، وہ حساب لے گا، وہ ہمارا حساب لے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو ہے ہمیں اپنے تین چیزوں کو یاد رکھنا ہے، من تزکا، تن اور من کو صاف کریں گے، وذکر اسم ربی، اللہ کا نام لیں گے، اور اس کے بعد فصلی، نماز کی پابندی کریں گے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے اے اقبال، تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب